السلام علیکم ناظرین، میں خلیل مصوی پروگرام نہج البلاغہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 8 جمادی الاول ہے، 23 نومبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر العافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں اول خطبے سے لے کر سلسلے وار خطبات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مولا امیر المومنین کا عارفانہ کلام، آفاقی کلام، اس کی جو ہے نہ صرف عربی متن اس کا پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام میں، بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کے محضر میں پیش کی جاتی ہے۔ اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب دمشق سوریہ سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاکم اللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں 86 خطبہ ختم ہوا تھا، 86 نمبر خطبے کو ہم نے تمام کیا تھا، اور اپنی گفتگو کو جہاں پر اختتام پذیر کیا تھا اس سے مربوط کرتے ہوئے، اس سے جوڑتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں گے، اور خطبہ نمبر 87 کے اوپر بڑھ جائیں گے۔ اور اس میں مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسولوں کی آمد پر گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، حاضرین، ناظرین، جالسین، مشارکین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ خدماتکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی عظیم ترین عبادت کو قبول فرمائے اور خدمات کی جزا اجر افضل عطا فرمائے۔ علی مسیح صاحب، خطبہ 87 سے آغاز کر رہا ہوں۔ مملکت نور کے شہزادے، امام کائنات، مولائے کائنات، ولی کائنات حضرت ابی طالب کے عظیم ترین کلمات کے ذریعے سے مولا فرماتے ہیں کہ ارسلہ علی حین فترۃ من الرسل وطول حجۃ من الامم واعتظام من الفتن۔ کتنا عظیم جملہ ہے نبیوں کے سلطان و سردار کے ولی کا، یعنی مولائے کائنات کا، ولی کائنات کا، علی کائنات کا، امام کائنات کا، کتنا عظیم ترین جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سرور کائنات کو، پیغمبر اکرم کو، مرسل اعظم کو، کائنات کے امام کو اس وقت، یعنی غور کیجیے گا، کائنات کے رسول کو اس وقت بھیجا جب نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اور فرمایا آپ نے، جب نبیوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اس وقت پروردگار عالم نے نبیوں کے سلطان کو، پیغمبروں کے پیغمبر کو اس وقت اس کائنات میں بھیجا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَانتشار من الامور وتلذذ من الحروب والدنیا کاشفۃ النور۔ کتنا عظیم جملہ ہے اور کتنا دقیق جملہ ہے کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت بھیجا کہ جو امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھی اور فتنے سر اٹھا رہی تھی، یعنی امتیں سو رہی تھی اور فتنے سر اٹھا رہے تھے، اس وقت نبیوں کے سلطان اور سردار کو بھیجا گیا، پیغمبروں کے پیغمبر کو اس وقت مرسل اعظم کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بہت عظیم اور بہت ہی دقیق جملہ ہے کہ جہاں پر جہان بصیرت کو غور کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالدُّنْيَا كَاشِفَةُ النُّورِ، سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، اور ظاہرۃ الغرور، عجیب منظر تھا، یعنی دنیا بے رونق و بے نور تھی اور پوری دنیا کی عجیب سی۔ اس وقت
परवरदिगार आलम ने मुरसल आज़म को इस कायनात में भेजा था। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुतबा नंबर 87 का जो है वो आगाज किया और इसी खुतबे को आगे बढ़ाएंगे। और अभी प्रोग्राम को थोड़ा सा रोक देते हैं, कैमरा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, वो स्टैंड में इसको जरा सेट करा लेता हूँ, फिर से आगाज करेंगे। इसको रोक देंगे, कुछ डिस्टर्ब हो गया है कैमरा, ये चलते चलते ये कैमरा। जी नाज़रीन, जो है वो एक आध मिनट की जो है वो क़िबला जरा इसको मामला को दुरुस्त फरमा लें स्टूडियो में। क़िबला, ये एक ऐसा प्रोग्राम नहजुल बलागा का जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, उसमें यकीनन जो है वो बहुत ही अहम मालूमात है कि मौला आमिर अल-मोमिनीन का जो कलाम है, इसमें हम अपने नए नाज़रीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, उसको बताते चलें कि इसके अंदर हम जो है वो अरबी कलाम मौला आमिर अल-मोमिनीन की सादिक से जो अदा किया गया वो अरबी कलाम पेश कर रहे हैं, और ना सिर्फ उसका उर्दू तर्जुमा पेश कर रहे हैं बल्कि उसकी तफसीर भी पेश कर रहे हैं। और यकीनन हम बार बार इस चीज़ का अदा करते हैं और ये आपके महज़र में अर्ज़ करने की कोशिश करते हैं, खुसूसन अपने नौजवानों की, कि अगर वो मुराजा फरमाएं, थोड़े से दिक्कत करें, थोड़ी सी गहराई में जाएं, तहकीक करें, तो वो देखेंगे कि पिछले ज़मानों में जो है वो इल्म हासिल करना आज की बनिस्बत आसान काम ना था। बहुत ही मुश्किल मराहिल उबूर करने पड़ते थे, बहुत ही संगे मील उबूर करना पड़ता था अमूमन। और उससे थोड़े से पहले चले जाएं तो लोग सफ़र किया करते थे बापयादा और सवारियों पर, और सवारियां भी आजकल के ज़माने की तरह से आराम की सवारियां नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने की सवारियां जानवरों पर मुश्तमिल होती थी, ऊँट होते थे, घोड़े होते थे, गधे होते थे, इस तरह की खच्चर होते थे, इस तरह की सवारियां जो कि बहुत सुस्त भी होती थी, उन पर सफ़र किया जाता था। और तवील तरीन जो है वो मुकामात को उबूर कर कर और इल्म के हुसूल के लिए कहीं पहुंचा जाता था, और दस्ती जो है वो कुतुब खाने से उन नुस्खों को कलमी तौर पर जो है वो कॉपी किया जाता था, लिखा जाता था। लोग वहाँ जाके रुका करते थे, लोग वहाँ जाके महीनों क़याम करते थे और उन तमाम नुस्खों को जमा करते। इस तरह से ये सब कुछ हमारे पास पहुंचा, मगर आज एक सिंगल क्लिक की दूरी के ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम में इस पूरी तहकीक के साथ इस चीज़ को पेश की जा रहा है। इसका जो है वो तशरीह जो है की जा रही है। क़िबला हमारे साथ मौजूद है। क़िबला, पहला सवाल अगर आप खत्म कर लें तो मैं दूसरा आपकी नजर में इसका बात को आगे बढ़ाऊं। मौला सलामत रखें, और मैं माजरत चाहता हूँ नाज़रीन से। यकीनन मौला कायनात का एक एक जुमला बहुत ही दकीक है और बहुत ही अहम है, और एक एक लफ्ज गौर करना चाहिए कि मौला कायनात ने क्या इरशाद फरमाया। मौला फरमाती हैं, वो तलद्दिम मिनल हुरूब, और अजीब सा मंजर था, फितने फैले हुए थे, इंतशार था, सब चीजों का शिराजा बिखरा हुआ था, जंग के शोले भड़क रहे थे। वो तलद्दिम मिनल हुरूब, उस वक्त नबियों के सुल्तान को भेजा जब जंग के शोले भड़क रहे थे। क्या मतलब? यानी ममलकत नूर के शहजादे, नबियों के सुल्तान और सरदार और पैगंबरों के पैगंबर को उस वक्त अल्लाह ने भेजा जब हुरूब, हर्ब की जमा हुरूब, हुरूब का सिलसिला था, यानी दुनिया जंग व जदाल की कैफियत में थी। अली मूसी साहब एक एक दुम्बे के लिए लोग क़िताल किया करते थे, जंग किया करते थे, लड़ाइयाँ किया करते थे। उसकी बुनियादी वजह जिहालत थी, और नूर का जब ये सिलसिला कायम हुआ और पैगंबर अकरम तशरीफ लाए तो उस वक्त अजीब सी कैफियत थी। यानी मौलाए कायनात, जलाल कायनात, हुस्न कायनात, तरतीब कायनात, तनवीर कायनात, तौक़ीर कायनात, ताज़ीज़ कायनात, ये इरशाद फरमा रहे हैं कि उस वक्त पैगंबर अकरम आए जब हुरूब का सिलसिला था। यानी पीसफुल माहौल में नबी नहीं आए हैं, जंग की कैफियत थी। यानी हर वक्त वहां पर जंगो जदाल, कबाइल लड़ा करते थे आपस में, और अशायर आपस में लड़ा करते थे, और ये अवाइल आपस में लड़ते थे। अवाइल के हुरूब और अशायर के हुरूब, और उसके अलावा आपसी जो खानवादे थे उनके हुरूब। तो इस तरह से मुख्तलिफ हुरूब में लोग बटे हुए थे। वह दुनिया, उसके बाद मौला फरमाते हैं, तो ये जब जंग हो रही थी तो दुनिया की हालत कैसी थी? यानी जब नबी आए हैं तो हर तरफ जंग ही जंग है, अशायर, कबाइल, अवाइल सब लड़ रहे हैं, एक एक छोटे छोटे मसले पर लड़ रहे हैं। तो जब हुरूब का सिलसिला, जंगों का सिलसिला था, तो कैफियत क्या थी उस वक्त? दुनिया की कैफियत। मौला फरमाते हैं, वह दुनिया कासिफतुन नूर, जब ज़ाहिर है कि जंगो जदाल है और हर तरफ जंग है, लड़ाई है, हुरूब का सिलसिला है,
تو دنیا بہت بے رونق ہو چکی تھی، دنیا بہت بے رونق ہو چکی تھی، ظاہرۃ الغرور، اور اس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھی، یعنی دنیا کی فریب کاریاں علی موسوی صاحب کھلی ہوئی تھی۔ ولا، اس کے بعد فرماتے علی حین اسفرار من ورقها و ایاس من ثمرها، بہت عظیم جملہ مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی، کیا مطلب، اور پھولوں سے نا امیدی تھی، یعنی زردی دوڑی ہوئی تھی، اور جب زردی دوڑی ہوئی ہوگی تو پھول کہاں اس میں کھلیں گے، نا امیدی ہوگی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ عجیب سا منظر تھا دنیا کا، آئے دنیا والوں جی مولا، وآیات من ثمرہا، اس کے بعد فرماتے ہیں وغرار من مائہا قد درست منار الہدا، مولا فرماتے ہیں عجیب سا منظر تھا، کیسا منظر تھا، مولا فرماتے ہیں زمین، پانی زمین میں تہ نشین ہو چکا تھا، پانی ٹھہرا ہوا تھا، ہدایت کے منار جو ہے وہ سرنگو ہو چکے تھے، مٹ چکے تھے، نہ کوئی ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں تھا، عجیب سی کیفیت تھی دنیا کی۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وظہرت علام الردى، اور ہلاکت و گمراہی کے پرچم بلند تھے، جب نبیوں کا سلطان و سردار پیغمبروں کا پیغمبر آیا تو گمراہی کا پرچم بلند تھا اس وقت، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی آئے جو لوٹنے والوں کو خمس و زکوٰۃ کا پابند بنا دے، جو ٹکڑوں میں تقسیم اور مقسم افراد کو، مقسوم افراد کو تسبیح کے دانوں کی طرح جوڑ دے، جو منتشر افراد کے انتشار اور ان کے افتراق کو ختم کر کے متحد کر دے۔ تو اس وقت نبی آئے ہیں کہ جب ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے، فَهِيَ مُتَجَهِمَةٌ لِأَهْلِهَا عَابِسَةٌ فِي وَجْهِ طَالِبِهَا، عجیب سی کیفیت تھی، کیسی ہلاکت و گمراہی کے پرچم۔ اس کے بعد مولا فرماتے دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوروں سے اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی یہ دنیا، یعنی عجیب سی کیفیت تھی دنیا کی، آسان نہیں تھا مرسل اعظم کا نام، آسان نہیں تھا دین کا پرچار کرنا، آسان نہیں تھا شریعت کی باتیں کرنا، آسان نہیں تھا انسانیت کا علم بلند کرنا، سخت مراحل تھے اور سخت منازل سے مرسل اعظم کو گزرنا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کیفیت کے ساتھ مولا کائنات بول رہے ہیں، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعاً حق ہے مولا کو کہ یہ مولا کائنات ہوں، حق علی ابن ابی طالب ہی کا ہے کہ وہ کائنات کے مولا ہوں، جو کائنات پر بولے، جو رسول پر بولے، جو مرسلین پر بولے، جو نبی پر بولے، جو انبیاء پر بولے، جو اوصیاء پر بولے، جو خلق پر بولے، جو خلق پر بولے، جو اخلاق پر بولے، اس ذات کو، شخصیت کو شریعت میں علی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ عجیب سی کیفیت تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھل کیا تھا اس دنیا کا جو اس دنیا میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے؟ مولا فرماتے ہیں اس کا پھل فتنہ تھا، ثمرها الفتنۃ وطعمها الجیفۃ، اور اس کی غذا مردار تھی، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے لوگ، وشعارها الخوف ودثارها السیف، عجیب سی کیفیت، اس کی غذا مردار اور اندر کے لباس خوف اور باہر کا پہننا تلوار، یعنی کیا مطلب، ایک طرف خوف، ایک طرف فتنہ، ایک طرف تلوار، ایک طرف جنگ، ایک طرف جدال، ایک طرف بے چینی، ایک طرف تڑپ، ایک طرف بے چارگی، عجیب سی تیرگی، عجیب سی کیفیت میں اب نبیوں کا سلطان، سردار انبیاء، زبدۃ الانبیاء، سید الانبیاء تشریف لائے، اور لانے کے بعد اب آپ غور فرمائیے کیا جملہ علی ارشاد فرماتے فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو عبرت حاصل کرو، فَاعْتَبِرُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو عبرت حاصل کرو، عبر حاصل کرو، وَاذْكُرُوا تِلْكَ الَّتِي آبَاؤُكُمْ، اور ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں تمہارے باپ بھائی جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کہاں اشارہ کر رہے ہیں، اور ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں آباؤکم و اخوانکم، تمہارے باپ، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، بہا مرتہنون، جکڑے ہوئے ہیں، وعلیہا محاسبون،
اور ان سے حساب لیا جائے گا، کوئی بچ کے نہیں جائے گا۔ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ما سبق افراد جو گزرے ہیں، آبا ہوں، اجداد ہوں، اخوان ہوں، بھائی ہوں، جو گزرے ہیں، ان سے ہر عمل کا امتحان لیا جائے گا، تم سے بھی لیا جائے گا۔ مقصد کلام علی یہی ہے کہ زندگی کا ہر گزرتا ہوا لمحہ اس میں آپ کو امتحان دینا ہے، ایک ایک لمحے کا امتحان، ایک ایک وقت کے ساعات کا امتحان پروردگار آپ سے لے گا اور پوچھے گا کہ آپ نے یہ لمحات حیات کو کس طرح سے صرف کیا۔ صحیح، اسی خطبے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے قبلہ، تاکہ اس خطبے کو مکمل کیا جا سکے۔ جہاں پر مولا نے رسولوں کی آمد کے اوپر گفتگو کی، وہیں پر مولا نے اس خطبے میں قسم بھی کھائی ہے، اور وہ کیا قسم کھائی ہے اس کا عربی کلام، اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر قبلہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَعُمْرِي مَا تَقَادَمَتْ بِكُمْ وَلَا بِهُمُ الْأُهُودُ۔ اب یہ قسم کھانے والی ذات عام ذات نہیں ہے، مولا کائنات قسم کھا رہے ہیں، یعنی کائنات کے مولا قسم کھا رہے ہیں۔ دنیا دائرے کے غلام ہیں اور علی آقا ہیں، مولا قسم کھا رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اپنی زندگی کی قسم، وَلَعُمْرِي یعنی مجھے اپنی زندگی کی قسم، کیا؟ ما تقادمت بکم ولا بہم العہود، تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ پیچھے نہیں ہے، تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ پیچھے نہیں ہے، بہت ہی قرب ہے، اس میں بعد نہیں ہے، تباعد نہیں ہے۔ ولا خلت فیکم بینکم وبینہم الاحقاب والقرون، بہت زیادہ وقت بھی نہیں گزرا، قرون نہیں گزرے، احقاب نہیں گزرے، نہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان صدیوں اور زمانوں کا کوئی فاصلہ ہے، صدیاں تھوڑی گزری ہیں۔ تمہارے آباء و اجداد کا جو انتقال ہوا، ان کی بدعمالیوں کو دیکھو، ان کے اطوار و عادات کو دیکھو، ان کے شعار و شعور پر نظر رکھو، کیسی انہوں نے زندگی گزاری، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ان کا بھی ہوگا، تمہارا بھی ہوگا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ زمانہ تھوڑی گزرا ہے کہ تم بھول گئے ہو، تمہیں یاد نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ مجھے یاد نہیں، دقیانوسی باتیں، دقیانوسی باتیں نہیں ہیں، قرون اور زمن اور زمانے اور ازمنہ نہیں گزرا ہے۔ وما انتم اليوم من یوم کنتم فی اصلابہم بعید، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ابھی تم اس دن سے زیادہ دور نہیں ہوئے ہو کہ جب ان کی صلبوں میں تھے، اس دن سے زیادہ تم دور تھوڑی ہو کہ جب تم ان کی صلبوں میں تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا، بہت عظیم جملہ، خدا کی قسم ناظرین، مولا کائنات، حسن کائنات، تدبیر کائنات کے جملے کہ جس کے ایک ایک لفظ پر دنیا ادب و خرد نے، دنیا عقول نے، دنیا شعور نے واقعاً جب علی بن ابی طالب کے کلام کو پڑھا تو بشریت جھوم جاتی ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتی ہے آدمیت اور انسان اور مفکر اور مدبر اور مدرس اور علماء اور خبراء، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اس شخصیت کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو کائنات کے ذرات پر بولتا ہے، کائنات کے وجود و موجودات و تواجد پر جو گفتگو کرے، جو بشریت کی خلقت اور خلق اور خلق پر گفتگو کرے، جو مستقبل پر گفتگو، کتنی حسین گفتگو علی کی ہے، کتنی خوبصورت گفتگو مولا کی ہے۔ مولا فرماتے واللہ ما اسمعہم الرسول، واللہ ما اسمعہم الرسول شیئا الا وہا انا ذا اليوم مسمعکم، کیا جملہ ہے، عظیم جملہ۔ خدا کی قسم جو باتیں رسول اللہ نے پہنچائی ہیں وہی باتیں تو میں آج تم کو سنا رہا ہوں، کوئی اپنی طرف سے تھوڑی سنا، جو باتیں رسول اللہ نے سنائی ہیں وہی باتیں میں سنا رہا ہوں، جو دین رسول اللہ نے دیا وہی دین میں پہنچا رہا ہوں، جو باتیں رسول اللہ نے کہی وہی باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ خیف ہے اس امت پر، علی کو چھوڑ کر سقیفہ میں چلے گئے، علی کو چھوڑ کر جہلا کی طرف چلے گئے، علی کو چھوڑ کر نور کو چھوڑ کر خاک کی طرف چلے گئے، مشکل کشا کو چھوڑ کر مشکل کی طرف چلے گئے۔ عجیب تھے لوگ، مشکل کشا کو چھوڑ کر مشکل کی طرف چلے۔ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو کسی نے آواز دی تھی کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ہلاک ہونے والے فرد کی طرف جانا عقل مندی ہے، یا جو ہلاک ہونے والے کو بچا لے اس کی طرف رہنا عقل مندی ہے؟
مولا فرماتے ہیں کہ میں نے وہی باتیں کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہیں. وما اسماءکم اليوم بدون اسمائہم بالامس. اللہ اکبر. اور جتنا سنایا گیا تھا اس سے کچھ کم تمہیں نہیں سنایا جا رہا ہے. کیا جملہ ہے. ولا شقت لهم الابصار ولا جعلت لهم الافئدہ فی ذلک الاعوان. کیا جملہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس طرح اس وقت ان کی آنکھیں کھولی گئی تھی اور دل بنائے گئے تھے ویسے ہی آنکھیں اور ویسے ہی دل اس وقت میں دیے گئے ہیں. جو دل ان کے پاس تھا جو آنکھیں ان کے پاس تھی وہی دل اور آنکھیں تمہارے پاس ہے. آنکھیں کھولو دیکھو ذرا سوچو تو صحیح کس جادے پر چل رہے ہو کس راستے پر چل رہے ہو کہاں جا رہے ہو کس کو اپنا رہبر مان رہے ہو کیوں بغض میں ڈوبے ہوئے ہو. واللہ ما بصرت واللہ ما بصرتم بعدہم شیئا جہلوا. اللہ اکبر. خدا کی قسم اس کے بعد تمہیں کوئی ایسی نئی چیز نہیں بتائی گئی. جو باتیں بتائی گئی اس کے بعد تمہیں کوئی نئی چیزیں تھوڑی بتائی گئی ہے. ولا اوصیفتم بہ حرموہ ولقد نزلت بکم البلیہ. مولا فرماتے ہیں کہ جس سے وہ نا آشنا رہے ہوں اور کوئی خاص چیز نہیں دی گئی ہے جس سے وہ محروم تھے. ساری چیزیں تو عام ہیں. ہاں ایک ایسی مصیبت تمہیں پیش آ گئی ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِيَّةُ. اب یہاں بلیہ کہتے ہیں ایک مصیبت بلا ایک ایسی مصیبت نازل ہو گئی ہے جو اس اوٹنی جائلن ختامہا رخوتن بتانہا اس اوٹنی کے مانند ہے کہ جس کی نکیل جھول رہی ہے اور تنگ ڈھیلا پڑ گیا ہے. فلا یغرنکم ما اصبح فیہ اہل الغرور. مولا فرماتے ہیں کہ نکیل جس کی ڈھیلی پڑ گئی اور تنگ ڈھیلا پڑ گیا جو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گی. یہ کیفیت ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گی. مثال دیا وہ ٹھوکر کھائے گی یعنی تم ٹھوکر کھاؤ گے. یہ حالت ہے تمہاری. دیکھو ان فریب خوردہ لوگوں کی ٹھاٹ باٹ تمہیں ورغلا نہ دے. دیکھو متوجہ ہو جاؤ ان فریب خوردہ لوگوں کی ٹھاٹ باٹ تمہیں ورغلا نہ دے اس لیے کہ یہ ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کا وقت محدود ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ما اصبح اہل الغرور فانما هو ظل ممدود الى اجل معدود. اجل معدود یعنی جس کا وقت محدود ہے. تو کہیں تمہیں ان کا یہ ٹھاٹ باٹ ورغلا نہ دے. ذرا غور کرو توجہ کرو کہاں ہو کہاں جا رہے ہو اور کس جادے پر ہو. جی خطبہ نمبر 87 مکمل ہوا. صحیح. خطبہ نمبر 88 اس خطبے میں مولا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا. قبلہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. جزاکم اللہ. ناظرین مولا کائنات خطبہ 88 میں ارشاد فرماتے الحمدللہ المعروف من غیر رویت. اچھا یہ خطبہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر ایک ایک جملے پر آپ غور کریں. مولا فرماتے الحمدللہ المعروف من غیر رویت. تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے. یعنی جو بغیر نظر آئے بغیر جانا اور پہچانا ہوا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا اور پہچانا ہوا ہے. یعنی اللہ بغیر نظر آئے جانا اور پہچانا گیا ہے. پھر میں جملے کو عرض کر دوں ناظرین کے لیے. مولا فرماتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بغیر دیکھے جانا اور پہچانا گیا. اللہ کو دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں دیکھا. یہی مولا فرماتے ہیں بغیر دیکھے جانا اور پہچانا گیا ہوا ایسا اللہ. والخالق من غیر رویت. وہ ایسا خدا ہے جو سوچ میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا. جس نے بغیر سوچے پیدا کیا اسے سوچنے کی ضرورت نہیں. He doesn't need to think before creation. اسے سوچنے کی ضرورت نہیں. اللہ doesn't need. اسے نیڈ نہیں ہے think کی تھاٹ کی سوچنے کی.
اچھا اب یہاں پر ٹھہر کر میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ علی کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب کو کیسے پتا چلا کہ اللہ جب خلق کرتا ہے کائنات کو تو اسے سوچنے کی ضرورت نہیں؟ یہ بات علی کو کیسے پتا چلی؟ اور دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو رہبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ رہزن ہیں مگر رہبر کہتے ہیں، تو وہ جو اور بہت سارے افراد ہیں جو لیڈرشپ کے لیے کافی آگے بڑھے، ان کو یہ باتیں کیوں نہیں پتا اور علی بن ابی طالب کو ساری باتیں کیوں پتا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راز الہیہ کو جانتا اسے علی کہتے ہیں، جو اسرار خلقت کو جانتا اسے علی کہتے ہیں، جو الوہیت کے مفہوم سے آشنا ہو اسے خدا کہتے ہیں، جو توحید کے سرچشمے سے سیراب ہوا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ تو علی بن ابی طالب کی ایسی ذات ہے کہ خدا کی قسم اگر کسی بھی تھنکر اور کسی بھی رائٹر اور کسی بھی مدبر کے سامنے علی بن ابی طالب کی آپ گفتگو کریں تو اسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یقیناً علی بن ابی طالب کی ایسی گفتگو ہے کہ جو پوری کائنات کو اس علی بن ابی طالب کی گفتگو پر ریسرچ کرنا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں ایسا اللہ جو بغیر دیکھے جانا اور پہچانا گیا اور بغیر سوچے اور بغیر فکر کیے خلق کرنے والا ہے۔ الذی لم یزل قائما دائما، وہ اس وقت بھی قائم اور دائم تھا جب کہ نہ برجوں والا آسمان تھا، اذلا سماء ذات ابراج، اس وقت بھی اللہ قائم اور دائم تھا۔ ابراج جو ہے وہ برج کی جمع ہے، تو اس وقت بھی اللہ قائم اور دائم تھا جب نہ برجوں والا آسمان تھا، ولا حجب ذات ارتاج، اور نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، ولا لیل داج ولا بحر ساج، کیا جملہ ہے، ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو عوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، کیا جملہ ہے۔ اس انداز میں اس قافیے کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ علی بول سکتے ہیں، ہر شخص نہیں بول سکتا، وہی بول سکتا ہے جس نے اعلان کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت علی من نزلت فی من نزلت، علی بول رہے ہیں۔ یا علی مولا، اللہ ایسا اللہ ہے کہ جو بغیر دیکھے جانا اور پہچانا گیا، اس وقت بھی قائم دائم تھا جب برجوں والا آسمان نہیں تھا اور نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج، اور نہ لمبے چوڑوں راستوں والے پہاڑ تھے، اس وقت نہیں تھا، ولا فج ذو عوجاج، اور نہ یہ پیچھے ہوئے فرشوں والی زمین۔ یہ غور کیجئے گا، یعنی بہت عظیم گفتگو۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ زمین کا وجود نہیں تھا، یہ جو زمین کو اللہ نے بچھایا ہے اور یہ جو پہاڑ اور یہ پہاڑ کی خلقی کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ قائم اور دائم تھا۔ یہ مولا کائنات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ولا ارض ذات مہاد، اور نہ ہی یہ زمین تھی اور نہ کسی ولا خلق ذو اعتماد، نہ کوئی ایسی مخلوق تھی کہ جو قوت بخشے، جو طاقت دے، جو پاور دے۔ ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ، اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے۔ اللہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور اسی کا وارث ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَٰهُ الْخَلْقِ، الہ الخلق ورازقہ، اللہ کائنات کا معبود بھی ہے اور کائنات کا رازق بھی ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے بہت عظیم ہے علی موسی صاحب، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَائِبَانَ فِي مَرْضَاتِهِ، اور یہ جو سورج اور یہ چاند جو تم چمکتے ہوئے دیکھ رہے ہو اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق یہ سورج اور چاند ہیں۔ یہ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق
ایک دھڑے پر بڑھے جانے کی سر توڑ کوشش میں لگے رہتے ہیں. یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں. یہ چاند اور سورج. اس کے بعد اب مولا آتے ہیں رزق پر گفتگو کرتے ہیں. چند جملے سماعت فرما لیں. قسم ارزاقہم واحصى آثارہم، اللہ نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے. اللہ نے سب کو روزی بانٹ رکھی. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزی اللہ نے بانٹ دی ہے، آپ کو کوشش کرنا ہے. الرزق اسرع من الموت، روزی موت سے فاسٹر ہے. اپنی ڈگنیٹی کو ہرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو حرام راستوں پر لے جانے کی ضرورت نہیں. رزق حلال کی کوشش کیجئے. مولا فرماتے ہیں قسم ارزاقہم واحصى آثارہم، اللہ نے ارزاق کو پہلے ہی سے بانٹ دیا. رزق کو وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار کو جانتا ہے. وَعَمَالَهُمْ وَعَدَدَ أَنفَاسُهُمْ، کیا جملہ ہے، بہت دقیق جملہ. یہ مجھے بہت جملہ پسند ہے علی موسی صاحب. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے سب کی روزی کو بانٹ رکھا ہے، وہ سب کے اعمال و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے. یعنی جو ہم سانسیں لے رہے ہیں نا، کتنی مرتبہ ہم نے سانسیں لی، اس کے شمار کو بھی پروردگار جانتا ہے کہ فلاں فرد نے اس کائنات، مثلا کون پاکستان میں، کون انڈیا میں، کون لنڈن میں، کون امریکہ میں کتنی مرتبہ سانس لے رہا ہے، اس کے شمار کو بھی اللہ جانتا ہے. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ علی بتا رہے ہیں. علی بن ابی طالب کے اللہ پوچھیے جائیے کسی سے اگر کوئی بتا سکے. وَخَائِنَةَ أَعْيُنِهِمْ مَا تُخْفَى صُدُورُهُمْ مِنَ الضَّمِيرِ، وہ چوری چھپی نظروں اور سینوں میں چھپی ہوئی نیتوں اور صلبوں میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ ایسا اللہ ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ دلوں کے راز سے آشنا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے. وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَمُسْتَعْدَاهُمْ مِنَ الْأَرْحَامِ وَالظُّهُورِ إِلَىٰ أَن تَتَنَاهِيَ بِهِمْ الْغَایَاتِ، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حد و انتہا تک پہنچ جائیں. یعنی پروردگار بشر کے تمام امور سے آشنا ہے. کوئی خدا سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی خدا سے مفر اختیار نہیں کر سکتا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطبہ نمبر 88 میں پروردگار کے متعلق مولا امیر المومنین کے عظیم کلام کا عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اسی خطبے کو مزید قبلہ تھوڑا سا مزید آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس خطبے کو 88 نمبر خطبے کو بھی آج ختم کیا جائے انشاءاللہ. اس کے اوپر بات ہو رحمت اور عذاب. رحمت اور عذاب کا ذکر بھی اسی خطبے میں مولا نے فرمایا. تھوڑا اس کو کھولیں، رحمت کو اور عذاب کو، کہ کن معنوں میں مولا نے کس طور سے اس پر گفتگو فرمائی ہے. بسم اللہ. جی ناظرین، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. مولا فرماتے ہیں هو الذی اشتدت نقمتہ، هو الذی اشتدت نقمتہ علی اعدائہ فی ساعۃ رحمتہ واتسعت رحمتہ لاولیائہ فی شدت نقمتہ. بہت عظیم جملہ مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ پروردگار کی ذات ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے. وہ ایسا خدا ہے کہ رحمتوں کی وسعت کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے. یعنی جو جس کا حقدار ہے اسے خدا وہ دیتا ہے. رحمت کا حقدار ہے تو رحمت، اور عذاب کا حقدار ہے تو عذاب. جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا ہے، کوئی دبا نہیں سکتا ہے، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے پروردگار تباہ کرتا ہے. قاہر من عزہ، جو اس سے ٹکر لینا چاہتا ہے، جو اسے دبانا چاہتا ہے. مدمر من شاقہ،
اللہ اسے تباہ کر دیتا ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ مذل من ناواہ، اور جو اس کی مخالفت کرے اللہ اسے رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے، وغالب من عاداہ، اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے یعنی جو خدا کا دشمن بن جاتا ہے اس پر اللہ غلبہ پانے والا ہے، اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ بہت سے بادشاہوں نے دولت، عسکر، لشکر، فوج، دبدبہ، خزانے، خزائن اور عساکر اور دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنے لگے تھے مگر وہ ڈوب گئے۔ مولا فرماتے ہیں خدا سے ٹکرانے والا ذلیل ہوتا ہے۔ اب آگے جملہ سنیے غالی موسی صاحب، یہ جملہ شاید آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ وَمَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، ہاں جو اس پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اس پہ بھروسہ کرتا جو ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں میرا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، فلاں ادارہ ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا، فلاں رشتہ دار، فلاں بندہ، فلاں شخص میرا ساتھ، نو نیڈ ٹو تھنک۔ مولا فرماتے ہیں جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا، بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ومن سألہ آتاہ ومن اقرضہ قضاہ ومن شکرہ جزاہ، بہت عظیم جملہ مولا فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کتنا عظیم جملہ ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے، ومن سألہ آتاہ، جو اس سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، ومن اقرضہ قضاہ، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، قرضہ دینا یعنی اس کی راہ میں خرچ کرنا، تو اللہ جو ہے اسے ادا کرتا ہے۔ ومن شکرہ جزاہ، اور جو شکر خدا کرتا ہے اللہ اسے جزا دیتا ہے۔ پھر آگے بڑھے مولا کائنات، اب جو جملہ کہتے ہیں وہ غور سے سنیں۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں عباد اللہ زنو انفسکم، عباد اللہ زنو انفسکم انفسکم من قبل ان تؤذنوا، اللہ کے بندوں اپنا محاسبہ قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو خود کر لو۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے اعمال کو خود چیک کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال چیک ہوں۔ وَحَاسِبُوا قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا وَحَاسِبُوا مِن قَبْلَ أَن تُحَاسَبُوا، اور محاسبہ سے پہلے اپنا خود حساب کر لو۔ وَتَنَفَّسُوا قَبْلَ ضِيقِ الْخِنَاقِ، گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو۔ یا علی، بے شک اللہ اکبر، کیا اشارہ کیا ہے مولا نے کہ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، ابھی وقت ہے، مہلت ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو، اپنے اعمال کو جانچ لو، پرکھ لو، اپنے کردار کو، افعال کو چیک کر لو، کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو، کیسے رہ رہے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں، افعال کیسا، کردار کیسا، خلق کیسا، اخلاق کیسا، سب چیک کر لو۔ معاشرے میں کیسے رہتے ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو یا مضر ہو، متکبر ہو یا تم جو ہے با اخلاق انسان ہو، حماسی ہو غیر حماسی ہو، تم صاحب کردار ہو، تم صاحب نطق ہو، تم صاحب جلالت ہو، غور کر لو، فکر کر لو اور اپنا محاسبہ کر لو۔ سانس، گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، سانس لے لو گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے۔ وَانْقَادُ قَبْلَ عُنْفِ السِّيَاقِ، یا علی، اور سختی کے ساتھ ہکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے تم کو ہکا دیا جائے مطیع و فرما بردار وقت پہ بن جاؤ۔ وَعَلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَلَا وَاعِظٌ۔ یہ بہت دقیق جملہ، اور تمام معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ اس دقیق جملے سے استفادہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تم کو ہکا دیا جائے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے توفیق نہ ملے کہ وہ خود اپنے کو واعظ و نصیحت کر سکے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، متنبہ کر سکے،
ملتفت ہو سکے، پھر کسی اور کی نصیحت اور توبیخ اس پر اثر نہیں کرتی۔ جب خود کی نصیحت خود پر اثر نہیں کرے گی تو پھر دوسروں کی نصیحت سے کوئی اثر نہیں ہے۔ خود چیک کریں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا عمل ہے۔ جی خطبہ نمبر 88 مکمل ہوا۔ مکمل ہو گیا خطبہ نمبر 89، خطبہ اشباح۔ قبلہ اس کا عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان فرماتے ہیں۔ ضرور۔ ناظرین، نواب حضرات کی خدمت میں ایک ایسا خطبہ، ایک ایسا اہم خطبہ کہ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ خطبہ خطبۃ الاشباح کے نام سے مشہور ہے، مولائے کائنات کا، اور خطبہ نمبر 89 ہے۔ لہٰذا میں جوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس خطبے کا مطالعہ کریں اور اس خطبے سے استنارہ کریں، استفادہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اچھا میں تھوڑا سا اس خطبے کے بارے میں بتا دوں۔ تعرف به خطبہ الاشباح وهي من جلائل خطبته علیہ السلام كان سأله سائل ان يصف الله حتى كأنه يرى عيانا فغضب علیہ السلام لذلك وقال۔ یہ خطبہ جو ہے اشباح کے نام سے مشہور ہے، امیر المومنین بلند پایا خطبوں میں سے اس کا، امیر المومنین علی بن ابی طالب کے عظیم ترین خطبوں میں سے اس کا شمار ہے۔ ایک سائل کے جواب میں مولا نے ارشاد فرمایا تھا، اور اس نے سوال کیا تھا کہ آپ خلاق عالم کے صفات کو اس طرح بیان کر دیجیے، یعنی خدا کے صفات کو اس انداز بیان فرما دیں کہ ایسا معلوم ہو کہ جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی جیسے ہم خدا کو دیکھ رہے ہوں ایسے آپ بیان کر دیجئے۔ اس پر حضرت کو بہت غصہ آیا اور مولا نے اب یہ خطبہ جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا۔ اب یہ خطبہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ناظرین اور حاضرین اور مشارکین اس خطبے سے استفادہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں عظیم جملہ کہ الحمدللہ الذی لا یفرہ المنع والجمود۔ اللہ اکبر۔ تمام تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا۔ تمام کیا جملہ، یعنی کس رخ پر علی بات کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا۔ یعنی ایک انسان کے پاس اگر بشر مخلوق ہو اپنے فیض اور عطا کو روک لے تو شاید فیض و عطا اکٹھا ہو جائے اس کے پاس، نہیں، اللہ فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہوتا۔ جتنا چاہے اللہ فیض عطا کرے اور جو ہے نعمتیں عطا کرے، نہ نعمتیں گھٹتی ہیں نہ نعمتوں کو روکنے سے جو ہے وہ مالدار بھی نہیں ہوتا۔ کیا جملہ ہے واللہ، بہت عظیم جملہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُكْدِيهِ الْعِطَاءُ وَالْجُودُ اِذْ كُلُّ مُعْتٍ مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، پروردگار وہ ہے جو فیض و عطا کے روکنے سے مالدار نہیں ہو جاتا، اور جو خود عطا سے کبھی عاجز و قاصر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوا ہر دینے والے کے یہاں کمی واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے علاوہ ہر بانٹنے والے کے یہاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا ملٹی ملینر ہے لندن میں، اس نے فرض کیجئے کہ پوری کمیونٹی کو پیسے بانٹے تو کمی آ گئی نا اس کے ہاں، لیکن اگر اللہ تقسیم کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے تو اس کے ہاں کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر دینے والے کے یہاں کمی ہوتی ہے، اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، اللہ نعمتوں کو جب دیتا ہے تو نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں، اگر نعمتوں کو فیض کو روک لے تو مالدار نہیں ہوتا۔ بہت عظیم جملہ ہے وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٍ مَا خَلَا، اور ہاتھ روک لینے پر انہیں برا سمجھا جاتا۔ وہ فائدہ بخش نعمتوں اور عطیوں کی فراوانیوں اور روزیوں کی تقسیم سے ممنون احسان بنانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔
وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفَوَائِدِ النِّعَمِ، وہ پروردگار ایسا خدا ہے، ایسا معبود ہے، ایسا رب ہے کہ جو منان ہے، جس کی نیکیاں ہیں، جس کے احسانات ہیں پوری کائنات پر، پوری مخلوق پر. وَعَوَائِدِ الْمَزِيدِ وَالْقِسَمِ، ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے. عیالہ الخلائق، اب یہ جو جملہ ہے بہت عظیم ہے. اللہ عیالہ الخلائق، اللہ کی عیال کون ہے؟ اہل و عیال جو ہم لوگ بولتے ہیں، اہل و عیال کون ہے؟ یہ مولا اشارہ کر، عیالہ یعنی عیالہ اللہ، اللہ کی عیال کون ہے؟ الخلائق، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور اس کا کنبہ ہے. ضمن ارزاقہم، جب اللہ کا کنبہ ہے ساری مخلوق تو اللہ نے سب کے رزق کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. یعنی ہم اور آپ اللہ کے عیال میں سے ہیں. جب اللہ کے عیال میں سے ہیں تو ہمارے رزق کا ذمہ کون اپنے اوپر لیے؟ خدا لیے ہوئے. تو علی موسوی صاحب جب رزق کا ذمہ دار خدا ہے تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ محنت کریں، کوشش کریں، مگر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ضمن ارزاقہم، اس نے جو ہے روزی کا ذمہ، رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. وقدر اقواتہم ونہج سبیل الراغبین الیہ، اور سب کی روزیاں مقرر کر رکھی. وقدر اقواتہم ونہج سبیل الراغبین الیہ، سب کی روٹیاں اس نے مقرر کر رکھی ہیں، اور اس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلبگاروں کے لیے راستہ کھول دیا ہے. نعمت کے طلبگاروں کے لیے اس نے راستہ کھول دیا ہے، راستہ کھلا ہوا. اور نعمت چاہیے، لو دروازہ کھٹکھٹاؤ، راستے پر چلو. والطالبین ما لدیہ ولیس بما سئل باجود منہ بما لم یسأل، وہ دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا دستے طلب کا بڑھنا. کریم دونوں صورت میں، دستے طلب بڑھائیے یا نہ بڑھائیے، وہ دونوں صورت میں کریم ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر مانگنے والا مانگتا ہے تو وہ کریم ہے، اللہ صرف کرم کرتا اور دستے طلب نہ بڑھایا جائے تو اس کی کریمی میں کوئی فرق نہیں. مولا فرماتے ہیں دستے طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی وہ کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے پر. اس کے بعد علی موسوی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو یہ جملہ میں عرض کر دوں، الاول الذی لم یکن لہ قبل، خدا کی قسم جھوم جائیے گا آج آپ، وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی قبل نہیں. وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی قبل ہے ہی نہیں. فیکون شیء قبلہ والآخر الذی لیس لہ بعد فیکون شیء بعد، وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی قبل نہیں ہے، کوئی پہلے نہیں ہے، کوئی شے اس سے پہلے ہے ہی نہیں. وہ ایسا آخر ہے جس کے لیے کوئی بعد ہی نہیں ہے، کوئی بعد نہیں ہے. وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے لیے کوئی بعد ہے ہی نہیں تاکہ کوئی چیز اس کے بعد فرض کی جا سکے. والرادع ناسی الابصار ان تنالہ او تدرکہ، وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور سے ہی روک دینے والا ہے اور وہ اسے پا سکیں. کیا جملہ ہے، بہت عظیم جملہ ہے. والرادع ناسی الابصار ان تنالہ او تدرکہ، وہ آنکھ کی پتلیوں کو دور سے ہی روک دینے والا ہے کہ وہ اسے پا سکیں یا اس کی حقیقت معلوم کر سکیں. آنکھ کی پتلیوں کے تقلب کو وہ روک دیتا ہے کہ کوئی بھی بصارت اس تک نہ پہنچ سکے، اس کی حقیقت سے کوئی بصیرت اور بصارت آشنا نہیں ہے. آنکھ کی پتلیوں کے تقلب کو جو روک دے اسے خدا کہتے ہیں. ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال، اس پر زمانے کے مختلف دور نہیں گزرے ہیں. غور کیجئے گا، اس پر زمانے کے مختلف دور نہیں گزرتے کہ اس کے حالات میں کوئی تغیر پیدا ہو جائے.
یا کوئی تبدیلی واقع ہو جائے. ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت صحیح ہو سکے. وہ کسی جگہ پر نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت یعنی اس جگہ سے اس جگہ، اس جگہ سے اس جگہ، اس جگہ سے تو اس کے لیے نقل و حرکت یعنی موومنٹ صحیح ہو سکے. وہ کسی جگہ میں نہیں ہے. غور کیجیے گا، کسی جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، میں نہیں ہے. میں نہیں. غور کیجیے گا کیا علی کا مولا کائنات کا کیا جملہ ہے، کیا رموز استعمال کرتے ہیں، کیا اسرار استعمال کرتے ہیں. لطیف کلام اللہ، یعنی سبحان مولا کا کلام وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اس کے لیے نقل و حرکت یعنی مومنٹ صحیح ہو سکے. ہر جگہ ہے، جگہ میں نہیں ہے. یہ بہت دقیق جملہ ہے. اس کے بعد اگر آپ کی اجازت ہو تو اور دو چار فقرے عرض کر دوں مولا. بسم اللہ بسم اللہ. ابھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہے، تقریباً 20 منٹ موجود ہے ہمارے پاس. وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعْدِنُ الْجِبَالِ. علی موسی صاحب توجہ دیجیے گا، بہت ہی مولا کا بہت ہی عظیم اور بہت ہی دقیق جملہ ہے. آپ توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے. وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعْدِنُ الْجِبَالِ، اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں کہ جنہیں دریاؤں کی سیپیاں کھوکھلا کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں اور انہیں اگل دیتی ہیں. کیا جملہ ہے مولا کا، میں عرض کر دوں دوبارہ اس کو. وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعْدِنُ الْجِبَالِ، اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں. وَضَحِكَتْ عَنْهُ الْأَصْدَافُ الْبِحَارِ مِنْ فِلْزِ اللَّجِينِ الْإِقْيَانِ وَنُصَارَةِ الدُّرِّ وَحَصِيدِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَرُ ذَلِكَ فِي جُودِهِ وَلَا أَنْفَ السَّاعَةَ مَا عِنْدَهِ وَلَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ضَخَائِرِ الْعِنْعَامِ مَا لَهَا تنفذه مطالب الأنام لأنه الجواد الذي لا يغيضه سؤال السائلين ولا يبخله الحاح الملحين. عظیم جملہ، بہت دقیق جملہ مولا کا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن لمبی لمبی سانسوں کے بعد اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور سانسیں بھر کر اچھال دیتے ہیں، اور بکھرے ہوئے موتی اور مرجان کی کٹی ہوئی شاخیں، کیا جملہ ہے کہ جنہیں دریاؤں کی سیپیاں کھوکھلا کر ہنستے ہوئے اگل دیتی ہیں، بخش دے تو. اب دیکھیے پہلے خبر دی، اس کے بعد کہتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں بخش دے تو اس سے اس کے جود و عطا پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اتنی نعمتیں اور یہ تمام گفتگو مولا کے، اس کے جود و عطا پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس کی دولت کا ذخیرہ ختم ہوتا ہے. دولت کا ذخیرہ بھی ختم نہیں ہوتا ہے. اس کے پاس بھی انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود ہیں کہ جنہیں لوگوں کے مانگنے پر، یعنی پوری دنیا طلب کرے اور طلب کرتی رہے، تب بھی اللہ کے ذخائر میں، ذخیرے میں، نعمتوں میں کوئی کمی واقع. تو یہ بات علی کیسے کریں؟ کیا علی نے دیکھا ہے کتنا ذخیرہ اللہ کے پاس ہے؟ کیا مولا کائنات نے دیکھا ہے اتنے ذخائر کو؟ بھئی کیسے علی بول رہے ہیں؟ اور پھر علی ابن ابی طالب کی بات کو کوئی کاٹ بھی نہیں رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں، دنیا کا کوئی مفسر، کوئی مدبر، کوئی معلق کسی نے کاٹا کہ نہج بلاغہ میں علی ابن ابی طالب نے جو گفتگو کی تھی وہ گفتگو کو میں کاٹ رہا ہوں؟ نہیں، علی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے ذخائر ہیں کہ وہ کبھی کم نہیں ہوں گے. انعام و اکرام کے اتنے ذخیرے موجود ہیں کہ جنہیں لوگوں کی مانگ پر، طلب پر عطا کیا جائے تو ختم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وہ ایسا فیاض ہے، کون؟ پروردگار، جو سوالوں کا پورا کرنا اسے مفلس نہیں بناتا ہے. ایسا فیاض ہے
पूरी दुनिया उससे मांगती रहे, हर वक्त मांगो, सुबह मांगो, शाम में मांगो, उठते हुए, रोते हुए, सोते हुए, जागते हुए खुदा से मांगो। ऐसा फैयाज है कि मांगने से वो मुफलिस थोड़ी बनता है। और गिड़गड़ा कर सवाल करने वालों का हद से बड़ा हुआ इसरार बुख्ल पर आमादा उसे नहीं करता, वो ऐसा खुदा है। अब उसके बाद एक जुमला और दकीक में चाहूंगा अर्ज कर दूं, फंजुर अय्युहस साइल, ऐ अल्लाह से मांगने वाले सुन, फंजुर अय्युहस साइल। अब चूंकि उस साइल ने सवाल किया था ना कि अल्लाह की सिफत बयान करिए मौला, फंजुर अय्युहस साइल, ऐ सवाल करने वाले, अल्लाह की सिफतों को दरियाफ्त करने वाले, सुन और देख। क्या? फमा ज़ालिकल कुरान अलैहि मिन सिफती फअतम बिही वस्तदया बिनूरे हिदायते, देख और सुन, जिन सिफतों का तुम्हें कुरान ने पता दिया है या खबर दिया है, उनमें तुम उसकी पैरवी करो। जिन सिफतों की खबर कुरान ने दी है और बताया है कुरान ने, उसकी पैरवी करो। वमा कफ़का शैतान इल्महु मिम्मा लैसा फिल किताब अलैका फर्दहु, और जो चीजें कुरान में वाजिब नहीं है और ना सुन्नत पैगंबर व इम्मतुल हुदा है, उनका नामो निशान और सिर्फ शैतान ने उनके जानने की तुम्हें जहमत दी है। तो जो चीजें तुम्हें शैतान वरगला रहा है उसकी तरफ क्यों जा रहे? वला फी सुन्नत नबी व इम्मतिल हुदा वसरहु फकिल फकिल इल्महु इलल्लाह सुब्हानहु फ़इन्न ज़ालिका मुंतहा हक़्क़िल्लाहि अलैक, उसका इल्म अल्लाह ही के पास रहने दो और यही तुम पर अल्लाह के हक की आखिरी हद है। जिस चीज का इल्म अल्लाह के पास रहना उसे रहने दो। तुम क्यों अल्लाह के यानी उस डीप में जाना चाहते हो, खुदा के उस डीप में जाना चाहते हो जिस डीप को उसने अपने पास रखा है, जिन मालूमात को अपने पास रखा है उसको वहीं रहने दो। उस हद तक तुम आगे ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में ज्यादा ना सोचो और शैतान के बहकावे में आकर इधर उधर ज्यादा मत डगमगाओ। जी मुझी साहब, अभी ये खुतबा बहुत तवील है, अगर आप कहें तो थोड़ा सा और पढ़ लें या पया। जी बिस्मिल्लाह। जी, उसके बाद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वअलम अन्ना रासिखीन फिल इल्म हुमुल लदीन अगनाहुम अन इख्तिहामिस सुददे अल मदरूबा दूनिल उयूब। अल्लाहु अकबर। और याद रखो, इस बात का इल्म रखो, क्या याद रहे तुम्हें, फरमाते हैं कि इल्म रासी को पुख्ता लोग वही हैं, इल्म में डूबे हुए, वर्रासिखून फिल इल्म, इल्म में डूबे हुए वही लोग हैं जो गैब के पर्दों पर छुपी हुई सारी चीजों का इजमाली तौर पर इकरार करते हैं और उन पर एतकाद रखते हैं। फिर सर्च कर दो, वअलम अन्ना रासिखीन फिल इल्म हुमुल लज़ीना अगनाहुम अन इख्तिहामिस सुददिल मदरूबा दूनिल उयूब। इस बात को याद रखो कि इल्म में रासिक और पुख्ता और इल्म में डूबे हुए लोग वही हैं जो गैब के पर्दों में छुपी हुई सारी चीजों का इजमाली तौर पर इकरार करते हैं और इत्तेकाद रखते हैं, अगरचे उनकी तफसीर और तफसील नहीं जानते, और यही इकरार उन्हें गैब पर पड़े हुए पर्दों में दराना घुसने से बेनियाज बनाए हुए है। अल्लाह वल इक़रार बेजुमलत मा जहलू तफसीरहु मिनल गैबिल महजूब फमदहल्लाहु इतराफहुम बिल अज्ज अन तनावुल मा लम युहीतु बिही इल्मा। उसके बाद मौला फरमाते हैं वसम्म तरकहुम अत्तअम्मुका फीमा लम युकल्लिफहुमुल बहसु अन कुहनिही रुसूखा। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि बहुत अजीम जुमला है, अल्लाह ने इस बात पर उनकी मदह की है, तारीफ की है कि जो चीज उनके अहाते इल्म से बाहर होती है
اس کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف نہیں دی ہے اس میں تعمق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں فَاقْتَصِرْ عَلَىٰ ذَلِكَ، لہذا بس اسی بات پر اکتفا کرو، کیا وَلَا تُقَدِّرْ عَظْمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ قَدْرِ عَقْلِكَ، اے سوال کرنے والے اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بنا، اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کے بارے میں مت سوچ، فتکون من الحالکین، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار ہلاک ہونے والوں میں ہوگا۔ جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے قبلہ کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا خصوصی ٹائم دیا اور ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علامہ سید قلب عباس رضوی صاحب کو دمشق سوریہ سے، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ خطبہ نمبر 1 سے لے کر جو ہے تفصیل کے ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اور اس وقت الحمدللہ ہم خطبہ نمبر 89 کے اوپر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ تقریباً آدھا خطبہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا، اور وقت چونکہ محدود ہوتا ہے اپنا ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے اس پروگرام نے اس کلام کو، مولانا امیر المومنین کے کلام کو، اس کی تفسیر کو، اس کے ترجمے کو، اس کے عربی متن کو یہاں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی تو اگلی جمعرات کو پھر جو ہے وہ یہیں سے اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔